بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، قابل صد احترام میرا عزیز ساتھیو، اب تک ہم فضائل پہ کچھ روشنی ڈال رہے تھے، اب ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کچھ قربانی کے مسائل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جیسے فضائل کا جاننا ضروری ہے کہ انسان کو عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، اس سے کئی گنا اور اس سے زیادہ مسائل کا جاننا ضروری ہے، اور مسائل میں بھی صحیح مسائل کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم کوئی بھی عبادت اگر شریعت کے مطابق اور مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے انجام دیں گے اور کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اس عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ قربانی اتنی عظیم عبادت ہے تو کیا اس کے لیے مسائل کا جاننا ضروری نہیں؟ یقیناً جاننا ضروری ہے۔ علماء کرام نے بہت سے مسئلے لکھے ہیں قربانی کے عنوان سے اور قربانی کے تعلق سے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو ہم آپ کے سامنے یہ پیش کرتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کس آدمی کے اوپر واجب ہے، تو اس کی تفصیل ذرا سن لیجئے۔ قربانی ہر مسلمان پر واجب ہے، جو عاقل ہو، عقل رکھنے والا ہو، پاگل نہ ہو، بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، اور مقیم ہو، یعنی شرعی اعتبار سے وہ آدمی مسافر بھی نہ ہو۔ ہمیں معلوم ہے شرعی اعتبار سے مسافر اس وقت بنتا ہے جب آدمی اپنی بستی کو چھوڑ کر مشہور قول کے مطابق 48 میل یعنی 78 کلومیٹر پار کر جائے تو ایسا آدمی مسافر ہو جاتا۔ تو قربانی کے واجب ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ آدمی مقیم ہو، یعنی مسافر نہ ہو، اور اس کے پاس اس کی ملکیت میں 52 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مال ہو۔ آدمی 52 تولہ چاندی کا مالک ہو، یا اتنی رقم ہو یا اتنی قیمت کا مال ہو، اور اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہو۔ ضرورت اصلیہ بولے تو وہ ضرورت مراد ہے جو جان یا آبرو سے متعلق ہو، کہ جس کے نہ ہونے سے انسان کی جان کا خطرہ پڑتا ہو یا عزت چلی جاتی ہو، اس کے پورا نہ ہونے سے جان یا عزت اور آبرو جانے کا خطرہ ہو، مثلا کھانا پینا، کپڑے پہننا اور رہنے کا مکان۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ کاروبار، خیر اس کو ہم بعد میں بیان کریں گے، مثلا کھانا پینا، کپڑے پہننا اور رہنے کا مکان۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے لکھا کہ کاروبار اور دھندے کے لائن سے جو بھی سامان ہو، یہ سب ضرورت اصلیہ میں داخل ہے۔ تو قربانی ہر مسلمان پر واجب ہے، جو عقل مند ہو، بالغ ہو اور مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور اس کی ملکیت میں 52 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مال ہو، اور اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، اور یہ مال چاہے سونا چاندی یا اس کے زیورات ہو، یا مال تجارت ہو، یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان ہو، یا رہنے کا جو مکان ہے، رہائش کا جو مکان ہے اس سے زائد مکانات ہو، اور جائیداد ہو اور پراپرٹی ہو وغیرہ وغیرہ، تو قربانی ایسے آدمی کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، قربانی کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ قربانی کے لیے اس مال پر سال بھر کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ جیسے زکوٰۃ میں تو سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے لیے قربانی کے مال کے اوپر اور صاحب نصاب ہونے کے اوپر سال کا گزرنا کوئی شرط نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا تجارتی ہونا شرط ہے۔ جیسے زکوٰۃ کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ بھئی وہ مال تجارتی بھی ہو،
یعنی بڑھتا بھی رہتا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے، یہاں تک کہ علماء نے لکھا اگر کوئی شخص قربانی کے 3 دنوں میں سے آخری دن بھی کسی شکل سے کسی صورت سے مال کا مالک ہو جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ بچے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اسی طریقے سے پاگل کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ بچہ اور پاگل کی ملکیت میں اگر اتنا مال ہو تو بھی ان دونوں پر یا ان کی طرف سے ان کے ولی پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص شرعی قاعدے کے مطابق مسافر ہو، یعنی قربانی کے دنوں میں اپنے وطن سے 48 میل یعنی مشہور قول کے مطابق 78 یا 78 کلومیٹر دور چلا گیا اپنی بستی کو چھوڑ کر، یا اس سے زائد 48 میل یا اس سے زائد کی دوری میں چلا جائے تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ مطلب کہ شرعی اعتبار سے جو مسافر ہو جاتا ہے اس آدمی کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر قربانی کے دنوں میں قربانی کے 3 دن ہے، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، 10، 11، 12 ذی الحجہ کو سورج کے غروب اور چھپنے سے پہلے اگر یہ آدمی جو شرعی اعتبار سے مسافر تھا اگر یہ واپس گھر آ جاتا ہے اور وہ صاحب حیثیت لوگوں میں سے ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو صاحب حیثیت نہیں ہے، یعنی جو ابھی نصاب بیان کیا گیا، شریعت نے جتنے مال کے اوپر قربانی واجب کہا اور قربانی کرنے کو کہا، اگر اتنا مال اس کے پاس نہیں ہے تو ایسے آدمی کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ ہمارے دماغ میں ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح مردوں پر قربانی واجب ہے اسی طرح عورتوں کے ذمے بھی قربانی واجب ہے۔ لیکن کب واجب ہے عورتوں کے ذمے بھی؟ جب ان کے پاس جو زیورات ہے، جیسے بہت سے گھروں میں عورتوں کے پاس زیورات رہتے ہیں، سونے چاندی کے زیورات رہتے ہیں، تو ان کے پاس جب وہ زیورات خود کے ہو، ذاتی ہو، یا اتنا مال ہو ایسی عورت کے پاس جو نصاب کے برابر ہو اور وہ خود اس کی مالکہ ہو، تو قربانی ایسی عورت کے اوپر بھی واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے ہے، کہ اگر باپ کا انتقال ہو گیا اور اولاد ایک ساتھ رہ کر کاروبار کرتی ہے، یا باپ حیات ہے اور اولاد اور باپ سب مل کر ایک ساتھ کاروبار کر رہی ہے، تو اگر ان کا مال یا جائیداد تقسیم کرنے کے بعد ہر ایک صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو ہر ایک بالغ اولاد کو اپنے اپنے نام سے قربانی کرنی ضروری ہے۔ جیسے باپ کا انتقال ہو گیا، ہر ایک کو پراپرٹی مل گئی اور جائیداد مل گئی، تو ہر ایک کو اپنے اپنے حساب سے جو صاحب نصاب ہوا ہے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر ماں باپ پر قربانی واجب تھی اور وہ کسی وجہ سے نہ کر سکے تو انہیں وصیت کرنا ضروری ہے۔ ماں باپ کے پاس مال تھا اور وہ خود مالک تھے اور وہ نصاب کے برابر بھی تھا، لیکن غفلت کی وجہ سے قربانی نہ کر سکے تو ماں باپ کو وصیت کرنا ضروری ہے۔ اگر وصیت کر کے انتقال کیا تو ان کی طرف سے ان کے مال میں سے قربانی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ بعد کے لوگ، پیچھے والے لوگ، اولاد اپنے باپ کی وصیت کے مطابق، اپنی ماں کے وصیت کے مطابق ان کے مال میں سے قربانی کر دیں، اور یہ قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر ماں باپ چلے گئے اور انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی قربانی واجب ہونے کے باوجود، تو ان کی طرف سے پھر یہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔